أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے جی رکن نمبر 6 کا آیت نمبر 144 سے آغاز کرتے ہیں اور اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وما محمد الا رسول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، قد خلت من قبلہ الرسل، بے شک اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کے بارے میں کہ اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، بے شک اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے۔ تو کیا اگر وہ فوت ہو جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ یعنی اگر رسول تمہاری درمیان میں موجود نہ ہو تو تم کیا کرو گے؟ اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے۔ اور جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے تو اللہ تعالیٰ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جلد جزا دے گا۔ جنگ احد میں بعض صحابہ نے تو مرتبہ شہادت حاصل کر لیا اور بعض میدان چھوڑ کر فرار ہونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے اور کسی شیطان نے آپ کی شہادت کی افواہ پھیلا دی۔ صحابہ کرام کے دل اس افواہ سے ٹوٹ گئے اور وہ ہمت ہار بیٹھے، اور منافقین کے تانے تانے دینے کی وجہ سے ان کی جو ان پر تانے دے رہے تھے، تانا دینا شروع ہو گئے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہوتے تو قتل کیوں ہوتے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، نہیں ہے محمد مگر ایک رسول۔ اس آیت میں خاص طور پر یہ بات سمجھائی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم نے جو سمجھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے یا اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے مالک ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ محض اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ وہ قتل بھی ہو سکتے ہیں، فوت بھی ہو سکتے ہیں، اور ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے، وہ بھی ایسے ہی قتل بھی ہوئے اور وہ فوت بھی ہوئے۔ کیا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہونے یا طبعی موت مر جانے سے تم اللہ کا دین چھوڑ بیٹھو گے؟ تمہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کے دین سے مرتد نہ ہو۔ بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پھر مسلمان کیا اور بعضوں کو مار ڈالا، بعضوں کو قتل کر دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے گھوڑے پر تشریف لائے۔ وہ گھوڑے سے اتر کر مسجد میں آ گئے تو لوگوں سے انہوں نے کوئی بات نہ کی، بلکہ سیدھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کیا۔ اس وقت آپ یمنی دھاری دار چادر سے ڈھانپے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، پھر آپ پر جھک کر آپ کو بوسہ دیا، پھر رو پڑے اور کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے نبی، اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ جو موت آپ پر لکھی گئی تھی وہ آپ فوت ہو چکے۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ مجھے ابن عباس نے بتایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے تو فرمایا بیٹھ جاؤ، انہوں نے نہ مانا، پھر فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ پھر بھی نہ مانے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا۔ اب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اما بعد، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو بے شک محمد فوت ہو گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو بے شک اللہ زندہ ہے، کبھی فوت نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ یہ مکمل آیت ابھی حضرت ابو بکر صدیق نے تلاوت فرمائی۔ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کی قسم، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ لوگ جانتے ہی نہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی تو لوگوں نے اسے ان سے لے لیا، تو جسے سنو یہی آیت پڑھ رہا تھا، ہر کوئی یہی آیت پڑھ رہا تھا۔
روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے ابو بکر سے جب اس آیت کی تلاوت سنی تو میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا، میرے پاؤں بھی اٹھائی نہیں جا رہے تھے، یہاں تک کہ میں گر گیا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وما کانا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا معجلا، اور کسی جان کے لیے کبھی ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، لکھے ہوئے کے مطابق جس کا وقت مقرر ہے، اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے ہم اسے اس میں سے دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے اسے اس میں سے دیں گے، اور ہم شکر کرنے والوں کو جلد جزا دیں گے۔ اس کا مقصود کیا ہے کہ مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنا اور ان کے ذہن میں یہ بات بٹھانا ہے کہ موت سے فرار کی راہ اختیار کرنے سے انسان موت کے پنجے سے نجات نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی موت کا ایک وقت مقرر فرمایا ہے جو آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، الا باذن اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کے، اگر کہ اللہ کا حکم نہ ہو، یعنی ہر شخص کی موت کا وقت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے باذن اللہ کا معنی یہاں پر علم کے کیے گئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اذن مقصود ہو، کہ اللہ کا حکم ہو۔ تمہیں چاہیے کہ موت سے بھاگنے کی فکر چھوڑ کر بے جگری سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، اور اس جہاد میں تمہارا مقصود آخرت کا ثواب ہونا چاہیے، ورنہ اگر تم صرف دنیا کا ثواب، شہرت اور مال غنیمت وغیرہ ہی چاہو گے تو تمہیں صرف وہی ملے گا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر، اور آخرت سے محروم رہو گے۔ اس آیت میں اشارہ کیا گیا جنگ احد میں حاضر ہونے والے اپنی نیتوں کے اعتبار سے دو قسم کے تھے، بعض مال غنیمت کو حاصل کرنا چاہتے تھے، اور بعض آخرت کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان لوگوں کا ذکر فرما دیا، اور یہ بتا دیا کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے، حالانکہ دونوں تو گئے کس نیت سے تھے؟ جہاد کی نیت سے، لیکن ایک کی نیت تھی آخرت کو حاصل کرنا، اور ایک کی نیت تھی دنیا کا مال سمیٹنا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں میں بڑی محبت ڈال رکھی ہے دنیا کے لیے، دنیا کے مال کے لیے۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی ہیں جن کے ہمراہ بہت سے رب والوں نے جنگ کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ، بہت سے رب والوں نے ان سے جنگ کی، فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ تو نہ انہوں نے اس مصیبت کی وجہ سے ہمت ہاری جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی، اور نہ وہ کمزور پڑے، اور نہ انہوں نے عاجزی دکھائی، نہ وہ کمزور پڑے اور نہ ہی انہوں نے عاجزی دکھائی، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، واللہ یحب الصابرین۔ ربیون کا نا کا جو لفظ ہے یہ ربیون کی جمع ہے۔ اس کا ایک معنی اہل علم نے کیا ہے کہ یعنی بہت سی جماعتیں، بہت سے لوگ، بہت سے گروہ، بعض نے اس سے یہ تعبیر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کے اندر کہ کتنے ہی نبی ہیں جن کے ہمراہ بہت سے رب والوں نے جنگ کی، بہت سے گروہوں نے جنگ کی، ربیونا، یعنی رب والوں نے بہت سے گروہوں نے اس سے مراد دیا گیا، بہت سے گروہوں نے، جماعتوں نے جنگ کی، کتنے ہی نبی ہیں جن کے ہمراہ بہت سے رب والوں نے جنگ کی، اور نہ انہوں نے اس مصیبت کی وجہ سے ہمت ہاری جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی، اور نہ ہی وہ کمزور پڑے، اور نہ ہی انہوں نے عاجزی بھی نہیں دکھائی کہ ہم عاجز آگے ہم سے نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر اس صبر کرنے والے کے ساتھ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ پھر رب کائنات نے مزید اگلی آیت میں ارشاد فرمایا
اور ان کی بات اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے گناہ بخش دے، اور ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی، اور ہمارے قدم ثابت قدم رکھ، اور کافی لوگوں پر ہماری مدد فرما۔ یعنی ہماری مدد فرما ان کافر لوگوں پر جو جو اس وقت طاقت کے نشے میں جوم رہے ہیں۔ رب کائنات نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ سے صرف یہی دعا کرتے رہے، اور ان کی بات اس کے سوا کچھ نہ تھی جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے تھے، کہ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے گناہ بخش دے، اور ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی۔ اگر ہم اپنے کام میں زیادہ ہو گئے، ہم سے کوئی غلطی کوتاہی سرزد ہو گئی، تو اس کو بھی بخش دے، اور ہمارے قدم ثابت رکھ، اور کافی لوگوں پر ہماری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ عطا فرمایا، اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں سے، پہلے اللہ نے فرمایا واللہ آم، یحب یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا اللہ متقی لوگوں سے، اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مقرب ترین لوگوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔